الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تحسبن كنوزهما في سبيل الله وسمى الحرب خدعة متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسریٰ ہلاک ہو جائے گا. روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا کسریٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی یہ بیان فرمائی کہ روم کا بادشاہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، یعنی پھر سرزمین روم پر کسی کافر کی حکومت نہیں ہو سکے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول اسلام کے دعوتی خطوط مختلف بادشاہوں کو جب بھیج رہے تھے، روم کے بادشاہ کسریٰ کو بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے آپ کا خط پا کر بجائے اس کو سنجیدگی سے پڑھنے اور دل پر کچھ اثر لینے کے ہمارے غرور و تکبر میں اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب لگی تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ عنقریب کہ روم کا بادشاہ کسریٰ ہلاک اور برباد ہو جائے گا اور پھر قیامت تک سرزمین روم پر کوئی کسریٰ مسلط نہیں ہو سکے گا، کوئی کافر بادشاہ نہیں ہوگا. وقیصر لا یہلکن، اور فارس کا بادشاہ قیصر بھی ضرور ہلاک ہو جائے گا. ثم لا یکون قیصر بعدہ، پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، پھر فارس کے اندر کسی کی حکومت نہیں ہوگی، کوئی کافر حکمراں نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ علاقے فتح کیے گئے اور یہ بادشاہ ہلاک ہوئے اور یہ علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئے. وَلَتُحْسَبَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ضرور بضرور ان کے خزانے، قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم کر لیے جائیں گے. مسلمان ان سے قتال کریں گے اور ان کو شکست دیں گے تو یقیناً ان کے اموال پر بھی وہی قابض ہو جائیں گے. تو جب ان کی شکست کے بعد ان کے مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے تو یہ پھر اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے نظام کے مطابق خرچ کر دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے. کچھ مجاہدین میں بانٹے جائیں گے، کچھ بیت المال میں رکھ کر حسب ضرورت ضرورتمندوں پر خرچ کیا جاتا رہے گا. وَسَمَّى الْحَرْبَ خُدْعَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا نام مکر و فریب رکھا ہے، یعنی لڑائی کے اندر مکر و فریب، دھوکہ اور چال ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ اصل میں صحابہ کرام کے اس خیال کو دور کرنا چاہا ہے کہ جیسے عام حالات کے اندر دھوکہ، عہد شکنی اور فریب اور چال اور مکاریاں یہ سب گناہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جنگ کے اندر ایسا نہیں ہے. اگر جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے، عام حالات میں ہیں، تو اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے جنگوں کے اندر چال چلی جا سکتی ہے. مثلا میدان جنگ اترنے کے بعد اچانک اس طرح پیچھے ہٹنے لگے کہ دشمن کو یہ محسوس ہو کہ ہم کمزور ہو کر ہمت ہار کر جا رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی دشمن ہماری طرف پلٹ کر آنے کی کوشش کرے اچانک حملہ کر دیا جائے. اس طرح کی کوئی بھی ایسی تدبیر کرنا جس سے دشمن مرعوب ہو جائے، دھوکہ کھا جائے اور پھر شکست کھا جائے، ایسی تدبیر کرنا جنگ کے اندر یہ جائز ہے. عام حالات کے اندر ایسی دھوکہ دھڑی جائز نہیں ہے، لیکن
جہاں کفر اور اسلام کا معرکہ ہو، مسلمانوں کے لیے ایسی ہیلا بازیاں اور ایسی تدبیریں کرنا جائز ہے۔ اور فرمایا کہ جنگ تو اسی کا نام ہی ہے، جنگ کے اندر تو یہی ہوتا ہی ہے۔ کبھی ہوتا ہے دشمن اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو یوں ہی جھوٹے فوراً کہا جاتا ہے دیکھو تمہارے پیچھے کون ہے، اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر تاکتا ہے فوراً حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی تدابیر جنگ کے اندر کی جاتی ہیں، یہ جنگ کی مصلحت کے حصہ ہیں۔ یہ عام جو گناہ ہے دھوکہ دھڑی کا، یہ اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے دنیا کے اندر روم اور فارس کے اندر جو اس وقت قیصر و کسریٰ کی حکومت ہے، کافروں کی حکومت ہے، وہ سپر پاور بنے ہوئے ہیں، لیکن عنقریب ایک وقت آئے گا کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے اور پھر قیامت تک سرزمین کے اوپر کوئی قیصر اور کوئی کسریٰ نہیں ہو سکے گا، کسی کافر کی حکومت نہیں ہو پائے گی۔ وعن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحها الله رواه مسلم۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کیا، اس وقت براہ راست آپ کے سامنے وہی موجود تھے، لیکن یہ خطاب حقیقت میں یہ بعد میں آنے والی امت ہے۔ تغزون جزیرۃ العرب، تم لوگ جزیرۃ العرب سے قتال کرو گے، یعنی عرب کا وہ حصہ جو میرے زمانے کے اندر جہاں اسلام کی روشنی پڑ چکی ہے اور میرے زیر اثر ہو گیا ہے، مسلمانوں کے زیر تسلط آ چکا ہے، لیکن ابھی بہت سے حصے باقی ہیں۔ اس وقت ابھی جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بہت سے علاقے باقی ہیں جہاں اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی اور ان علاقوں پر ابھی فارغ غالب اور قابض تھے۔ تو فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ جزیرۃ العرب سے قتال کرو، اور پھر رفتہ رفتہ فیفتحها اللہ علاقوں کو تمہیں فتح کرا دے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں اور دیگر صحابہ کے زمانے میں، بعد کے خلفاء کے زمانے میں جو بچے کچے عرب ممالک کے حصے تھے، رفتہ رفتہ اسلام کی روشنی پہنچتی گئی اور وہ سب مسلم حکومتوں کے زیر اثر آتے گئے۔ ثم فارس، پھر جزیرۃ العرب کے بعد تم لوگ فارس سے قتال کرو، فارس والوں سے، فیفتحها اللہ، پھر اللہ بھی اسے فتح کرائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ وہ ملک بھی لگ جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خاص طور سے ہوئی۔ ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ، پھر روم کو سے بھی تم لوگ قتال کرو گے اور اللہ بھی اس کو بھی تمہیں فتح کرا دے گا، ایک ایک کر کے جو علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جائیں گے۔ ثم تغزون الدجال، پھر یہاں تک کہ ایک دور آئے گا کہ دجال کا فروغ ہو جائے گا، تو پھر تم لوگ دجال سے قتال کرو گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت دجال سے بھی لڑائی کرے گی، قتال کرے گی۔ فیفتحها اللہ مسلمانوں کو دجال پر بھی فتح دے گا، دجال پر بھی مسلمان غالب ہو جائیں گے، دجال شکست کھائے گا، مقتول ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو قیامت سے پہلے یہ چند علاموں اور چند لڑائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی کی تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے جزیرۃ العرب کی جنگ، فارس سے جنگ، روم سے جنگ، یہ جنگیں ہو چکی، لیکن دجال سے قتال یہ اخیر زمانے کے اندر ہے، اس کے ابھی آنے کا وقت باقی ہے۔ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدب فقال أعدد ستا من بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم مدان لأمر فيكم كقعاس الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخنا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينهم وبين بني الأسفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12 ألفا
اس حدیث کے اندر بھی قیامت سے پہلے 6 بڑی چیزوں کے پیش آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پر آیا، اس حال میں کہ آپ چمڑے کے خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ اسی تبوک کے غزوے اور جنگ کے دوران میں آیا۔ یہ غزوہ تبوک یہ وہ آخری جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس تخیل شرکت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی ہے، بلکہ کسی صحابی کو ذمہ دار اور امیر بنا کر لشکر روانہ کیا ہے۔ تو فرما رہے کہ غزوہ تبوک میں جب آپ چمڑے کے قبہ اور خیمے کے اندر آرام فرما تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اعدد ستم بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے کی 6 چیزوں کو گن لو، 6 چیزوں کو شمار کر لو، یہ قیامت سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گی یا قیامت کے قریب ہونے کی علامتیں ہیں۔ موتی، نمبر 1 میری وفات، قیامت سے پہلے میری وفات ضرور ہوگی، میری وفات سے پہلے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کیا، احادیث کے اندر آپ کی بعثت کو بھی قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ دونوں انگلیاں ملایا اور فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت کا معاملہ اس طرح ہے، یعنی میری بعثت سے بالکل متصل اب قیامت کا زمانہ ہے، بیچ میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، کسی اور نبی کی بعثت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے میری موت ہوگی، مجھے وفات ہوگی۔ ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ ہے اور جو اس وقت فلسطین کے اندر ہے، جو مستقل ملک بن چکا ہے، جو کسی زمانے میں وہ ملک شام کا ایک حصہ تھا۔ فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں تھا، فرمایا کہ قیامت سے پہلے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح کیا گیا، اور پھر عرصے کے بعد پھر یہودیوں کے قبضے میں گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح ہوا، اور آج پھر ایک طرح سے اس طرح کی پوزیشن ہے کہ مکمل طور پر مسلمان اس پر قابض نہیں ہیں، لیکن قریب وہ دور بھی آئے گا حضرت عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کے دور کے اندر کہ پھر بیت المقدس کو مکمل طور پر فتح کر کے مسلمانوں کے قبضے میں لایا جائے گا۔ تو قیامت سے پہلے مسلمانوں کے قبضے میں مکمل طور پر بیت المقدس ہوگا، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر فرماتے ہیں کہ ایک وبائی بیماری ہوگی جو تمہارے اندر گھسے گی، جو تم میں سرایت کرے گی، بکری کی بیماری کی طرح۔ قعاص یہ ایک بیماری ہے جو بکری کے سینوں کے اندر ہوتی ہے، اور لکھا ہے محدثین نے اس کی وجہ سے کوئی پنی جیسا مادہ جب وہ بیماری ہوتی ہے تو بکری کی ناک سے مسلسل بہتا ہے، اور جس پہ وہ بہت جلد مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے وہ جان لیوا وبائی مرض جو بکریوں کا مرض ہے، اسی طرح ایک بیماری قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تمہارے اندر بھی عام ہوگی، جو بہت تیزی سے تمہیں پکڑ لے گی، یعنی تم کو موت کے چنگل میں اتار دے گی۔ مختلف دور کے اندر ایسے مختلف وبائیں اور بیماریاں آئی ہیں۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور مقام امواس کے اندر قیام پذیر تھے، تو وہاں ایک طاعون جیسی وبا پھیلی تھی، اسی لیے تاریخ میں اس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ امواس نامی جگہ کے اندر مسلمان اپنے امیر المومنین کی قیادت میں جمع تھے، وہیں وہ بیماری پھیلی تھی، اور اتنی تیز اتنی بھیانک تھی کہ صرف 3 دن کے اندر 70,000 لوگ مر گئے۔ 70,000 لوگوں کو اس وبا اور بیماری نے اپنے چنگل کے اندر لے لیا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد بھی وبائیں پھیلی ہیں، اور آئندہ بھی مختلف زمانوں
انسانوں کے اندر آ سکتی ہیں، جیسا کہ ابھی چند مہینوں پہلے 1.5-2 سال کے عرصے تک لوگوں کے دوران کورونا جیسی وبا کی شکل نہیں، کوئی بھی وبا ہو سکتی ہے، کوئی خاص متعین نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسی وبائیں پھیلیں گی جو بکثرت عام ہوں گی، اور اس کی وجہ سے موتیں بڑی کثرت سے ہوں گی، جیسا کہ اس موجودہ وبا میں بھی موتوں کی کثرت کم نہیں ہوئی ہے، بڑی تعداد میں موتیں ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ایسے حالات آئیں، وبائیں پھیلیں قیامت سے پہلے پہلے جو انسانوں کے لیے بکثرت موتوں کا ذریعہ بنے، جیسا کہ پیچھے حدیث کے اندر گزر چکا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے موتیں اتنی کثرت سے ہوں گی کہ دفن کرنے کے لیے جگہ اتنی قلیل ہو جائے گی کہ لوگوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ بہت بھاری قیمت میں خریدنا پڑے گی۔ وہ دور بھی قیامت سے پہلے پہلے آئے گا۔ ثم استفاضۃ المال، یہ 3 چیزیں ہو گئی قیامت سے پہلے کی علامتیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دوسرے بیت المقدس کی فتح، اور تیسرے جانوروں کی وبائی بیماریوں کی طرح وبا کا عام ہونا، اور چوتھے ثم استفاضۃ المال، پھر مال کا عام ہونا۔ مال اتنی کثرت سے اور اتنی تیزی کے ساتھ بڑھے گا، حتیٰ یعطی الرجل 100 دینار، کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا، فیظل ساخطا، تو ناراض ہو جائے گا۔ اتنی مال کی کثرت کا زمانہ ہے اور صرف 100 دینار مل رہا ہے، اس کو ناراضگی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ ایک دور تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ آپ کے دور خلافت کے اندر امت کے اوپر مال کی بہت تیزی کے ساتھ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں کثرت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ہوئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہو رہی ہے۔ اتنی کثرت ہوگی کہ 100 دینار جو کسی زمانے میں قلت کے زمانے میں بہت بڑی پونجی ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے تو 100 دینار بہت بڑی پونجی ہے، لیکن وہ زمانہ مال کی اتنی کثرت کا ہوگا کہ 100 دینار کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس کو دیا جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اتنی کثرت کے زمانے میں صرف 100 دینار مل رہا ہے، تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے مال کی کثرت بھی ہوگی، بڑی تیزی کے ساتھ مال بڑھے گا اور پھیلے گا، جیسا کہ ابھی پیچھے روایتوں میں گزرا تھا کہ ایک صاحب نصاب شخص اپنے زکوٰۃ و صدقہ کو لے کر دوڑے گا کہ کوئی اس کے زکوٰۃ کو لے لے، تو وہ زمین کی کھاد چھان لے گا، کوئی ایک آدمی اس کی زکوٰۃ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہر آدمی خود ہی مالدار ہوگا۔ تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی یہ چوتھی نشانی ہے کہ مال عام ہو جائے گا، اور آج ہم لوگ جس چیز کا سب سے زیادہ خدشہ اور ڈر محسوس کیے ہوئے مال ہی کا ڈر ہے۔ ان زمانوں کے اندر یہ علامات بیان کرنے کا مقصد ایمان والوں کو ایمان کے تئیں اور نیک اعمال کے بارے میں فکر مند کرنا ہے۔ مال تو خود بخود بڑھنا ہے، اتنا بڑھنا ہے کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگ ان علامات کو دیکھ کر ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے بے چین ہونے کے بجائے آج کثرت کے باوجود بھی ہم سب لوگ مال ہی کے لیے بے چین ہیں۔ اتنا بے چین ہے کہ اپنی ضرورت اور طاقت سے زیادہ مال جمع کرتے ہیں اور مقدر پر ہی استعمال کر کے سب اپنے پیچھے پڑا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو مال کے لیے اس کی قلت کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا، تنگی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مال دنیا کے اندر جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی، مال کی بہتات ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، اور جیسے جیسے یہ علامات بڑھیں گی، ایمان اور اعمال کے لیے چیلنج کھڑا ہوگا، آزمائشیں کھڑی ہوں گی۔ اس لیے ان علامتوں کو دیکھ دیکھ کر قیامت کو بہت قریب سمجھ کر اب ایمان اور عمل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے متنبہ ہونے، چوکنا ہونے اور بے چین ہونے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر ہم ساری علامتوں کو دیکھتے ہوئے صرف مال ہی کے پیچھے لگے رہ جائیں گے تو اچانک ایک دن صبح ہوگی کہ ہم دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، اور پھر اس وقت ہم کو خیال آئے گا، کافر ایمان لائے گا، گناہگار مسلمان توبہ کرے گا، لیکن اس وقت ایمان لانا اور توبہ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی حالت میں انسان جس اعمال پر اور جن حالات پر رہے گا، آخرت میں اب اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد توبہ چلہ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
تو قیامت سے پہلے کی ایک چوتھی علامت جس کو آپ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اس کو گن لو، اس کو شمار کر لو، یاد رکھنا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے مال اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا تو وہ اس کو کم سمجھ کر ناراض ہو جائے گا۔ اتنی بہتات کے زمانے میں ہم کو اتنا کم مل رہا ہے، 100 درہم مل رہا ہے۔ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلت، پھر اس کے بعد ایک اور فتنہ ہوگا، ایک اور آزمائش کا اضطراب اور بے چینی کا ماحول آئے گا۔ ایسا فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا مگر وہ فتنہ اس میں داخل ہوگا۔ یہ کسی خاص طلائی کا تذکرہ نہیں، یہ ایمان اور اعمال کے لیے آزمائش کے حالات۔ یہ پیچھے زمانوں کے اندر بھی آئے ہیں، یزید کے دور کے اندر بھی عرب کے حالات خراب ہوئے، لوگوں کو اپنے کھلے عام طور پر عبادات اور اعمال کرنا مشکل رہا، اور آج موجودہ دور میں بھی بلا شبہ پورا عالم اسلام اور خصوصی طور پر عرب دینی اور ایمانی اعتبار سے بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہے۔ وہاں کوئی عالم دین، کوئی داعی اور مسلح دین کی صحیح بات اگر کھل کر بولتا بھی ہے تو فوراً اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور ہزاروں علماء، چھوٹی کے علماء جیل کے اندر ڈالے گئے، نہ معلوم کون سی جیل میں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کچھ کتابیں اگر لکھ کر انہوں نے چھوڑی تھی تو ان کی کتابیں بھی بینڈ کر دی گئی ہیں کہ کوئی اس کو پڑھ بھی نہ سکے۔ تو یہ حالات ہیں عرب کے، اور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر وہ فتنے کی آنچ نہ پہنچے۔ جو اپنے ایمان کو بچانا بھی چاہ رہا ہے تو بڑی خاموشی کے ساتھ بس صرف اپنے گھر میں امن کر رہا ہے، کسی کو ٹوک نہیں پا رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنے اس ملک کے تمام تر خرابی کے باوجود دین کی باتیں کھلے عام کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن عربوں کے اندر اگر آپ چاہیں کہ 2 لوگ بیٹھ کر ہم دین کا مذاکرہ کر لیں، اجازت نہیں ہے۔ حرم میں بیٹھ جائیں، مسجد نبوی میں بیٹھ جائیں، کہیں اور بیٹھ جائیں، اجازت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے گھر گھر جا کر گشت کریں اور نماز کی دعوت دیں، اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی دینی تحریک و دین کا کام کرے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عرب ممالک کے اندر مکمل طور پر پابندی ہے، ایسا کہ بہت سے غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایسی آزمائش کا دور قیامت سے پہلے آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس فتنے سے باقی نہیں رہے گا، سب کی آنکھ، سب گھر کے اندر اس کی آنچ پہنچے گی۔ ثم ہدنۃ، پھر اس کے بعد صلح کا دور ہوگا۔ ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاسفر، پھر ایک دور آئے گا کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی۔ بنی الاسفر یہ روم کو کہا جاتا ہے کیونکہ رومی لوگ یہ جن کی اولاد ہیں، یہ عیس نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس سے نسل چلی ہے۔ رومی جہاں آباد ہوئے ہیں، رومی انہیں کی نسل سے ہیں۔ تو ان کے جد امجد جو تھے وہ رنگت کے اعتبار سے پیلے واقع ہوئے تھے، بدن کے اندر پیلا پن تھا، جیسا کہ عربی کے اندر اسفر کا معنی ہے زرد اور پیلا، اور وہ جو ان کے آبا و اجداد میں زردی اور پیلا پن رہا بدن کی بناوٹ اور رنگت کے اندر، وہی اثر رومیوں کے اندر منتقل رہا، اسی لیے روم کو بنو الاسفر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان مسالات ہوگی، فیغدرون، لیکن پھر مسلمان صلح کر کے مطمئن ہوں گے کہ اچانک رومی لوگ غداری کر دیں گے، عہد شکنی کر دیں گے، فیأتونکم، اور وہ اچانک تمہارے پاس آ جائیں گے، تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈوں کے ساتھ۔ اس زمانے کے اندر جو لشکر چلتے تھے جنگوں کے، تو جتنی ٹولیاں بنتی تھی ہر ٹولی کے سربراہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، ایک ٹولی اس جھنڈے کی ماتحت ہوتی تھی۔ تو رومی لوگ جب مسلمانوں سے عہد شکنی کریں گے تو وہ 80 ٹولیاں بنا کر آئیں گے، 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، تحت کل غایۃ 12,000، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ہوں گے۔ اس طرح تقریباً 9.5 لاکھ سے زائد لوگ گویا رومی اتنا بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو عام مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان قیامت سے پہلے یہ بھی ایک بڑی جنگ ہونی ہے کہ پہلے حالات بگڑنے پر صلح مصالحت کا معاملہ ہوگا، لیکن وہ موقع پا کر عہد شکنی کریں،
کریں گے اور 80 جھنڈوں کے نیچے الگ الگ 12,000 کی ٹولیوں پر 80 ٹولیاں لے کر مسلمانوں کے اوپر یلغار اور حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابقة فيخرج إليهم جيش من المدينة۔ پچھلی حدیث میں جو آخری علامت تھی کہ رومی لوگ 80 جھنڈے کے تحت اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر لے کر آئیں گے، اس حدیث کے اندر ابتدا میں اسی کی تفصیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ رومی لوگ مقام اعماق یا داخل کے اندر اتریں گے، آ پڑیں گے۔ روم کے لوگ مقام اعماق یہ ملک شام کا یا بعض لوگوں نے کہا کہ دمشق کا کوئی حصہ اور علاقہ ہے، اور دامق یہ وہی کے بازار کا نام ہے۔ تو اعماق یا دامق کے اندر جو دمشق یا شام کا ایک علاقہ ہے، اس جگہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے رومی لوگ اپنے لشکر کے ساتھ اکٹھا ہوں گے مسلمانوں پر حملہ کے لیے۔ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، یعنی بس ان کی طرف نکلیں گے شہر دمشق کا ایک لشکر، اس زمانے میں زمین میں اچھے لوگوں میں سے، اس وقت جو زمین پر اچھے نیکوکار مسلمان ہوں گے، ایسے مسلمانوں کا ایک لشکر ان سے مقابلہ کے لیے نکلے گا۔ فَإِذَا تَصَافُوا، پھر جب وہ آپس میں سبستہ ہو جائیں گے، دشمن کے مقابلے میں سب لڑائیں گے لڑائی کے لیے، قالت الروم، تو رومی لوگ کہیں گے خلوا بیننا وبین الذین صبوا منا نقاتل، وہ مسلمانوں سے کہیں کہ تم لوگ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان راستہ چھوڑ دو جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قید کیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں حضرت عمر کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اور روم اور فارس کو پتہ کر لیا گیا، بعد میں ایک وقت پھر روم کے حالات بگڑیں گے تو ان کی اولادیں اپنے پچھلے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی۔ جب مسلمان سارے نیکوکار لوگ آگے کھڑے ہو جائیں گے سب لگا کر لڑائی کے لیے، تو یہ کہیں گے کہ ہم تم سب سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ صرف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے پہلے اور قید کیا ہے، ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے کر دو، ہم صرف انہی سے لڑنا چاہتے ہیں، نقاتل لوگ ہم انہی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنی اس چال سے مسلمانوں میں انتشار ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر خیال ہو جائے کہ بھائی جب یہ ہم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم نے کل ان کا کچھ کیا بھی نہیں ہے، تو آج کیوں ہم اپنی جان کو جوکھن میں ڈالیں، چلو ہم کنارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ چند لوگ الگ بچ جائیں گے، یہ الگ ہو جائیں گے، جب دو ٹولی میں بڑھ جائیں گے تو پھر یکے بعد دیگر سب کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ رومیوں کی ایک چال ہوگی مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کی، لیکن فیقول المسلمون لا، اس وقت کے مسلمان کہیں گے کہ نہیں، واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، خدا کی قسم ہم تم کو اور اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے جن بھائیوں نے پہلے تم سے قتال کیا ہے آج ہم اور وہ الگ نہیں ہوں گے، تمہارے مقابلے میں ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ فیقاتلونہم، چنانچہ مسلمان ان رومیوں سے قتال کریں گے۔ فیتحزم ثلثہم، ایک تہائی جماعت شکست کھا جائے گی، مسلمانوں کی ایک جماعت اپنی کمزوری ایمان کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جائے گی، جیسے ہی جنگ شروع ہوگی ایک تہائی لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اس وقت جب رومیوں سے قتال ہوگا، جنگ ہوگا اور مسلمان جو جنگ کے سامنے پہنچ جائیں گے لڑنے کے لیے، فرما رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک تہائی جماعت بھاگ جائے گی، لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے گی، کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے ہٹے گی اس وقت وہ کافر ہو جائے گی۔ لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، وہ کافر ہو گئے اب ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ اس وقت اسلام پر مرنے کی اور مومن کامل ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ آدمی چاہے شہید ہو جائے دشمن اسلام کے مقابلے میں ڈٹا رہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایک تہائی مسلمان بھاگ جائیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ اس بھاگنے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے۔
وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ اور 1/3 مسلمان شہید کر دیے جائیں گے، وہ لڑیں گے 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ افضل الشہداء عند اللہ، جو اس وقت روئے زمین پر اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین شہید ہوں گے۔ اللہ کے ہاں افضل ترین شہداء وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت رومیوں سے لڑ کے شہید ہوں گے۔ وَيَقْتَلِحُ الثُّلُثُ اور 1/3 لوگ لڑ کر فتح کریں گے، 1/3 جو باقی بچیں گے وہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ رومیوں کو شکست دیں گے۔ جب وہ رومیوں کو شکست دے دیں گے تو لا یفتنون ابدا، پھر اللہ ان کو کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، کبھی بھی وہ کسی مشکلات کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہی ان کی آخری مشکل تھی، رومیوں سے جنگ لڑنے اور ان کے شکست دینے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ راحت و آرام میں ہو جائیں گے، کبھی ان کو آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنطِينِيَّةَ پھر وہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطین بادشاہ گزرا ہے، یہ علاقہ اس وقت ترکی کے اندر ہے، جس کو استنبول کہا جاتا ہے۔ 330 عیسوی کے اندر قسطنطین نامی بادشاہ نے اس شہر کو آباد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو فتح کیا گیا، اور بعد میں 1435 عیسوی میں اس کو فتح کیا گیا ہے ایک مرتبہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے ہی قبضے میں ہے۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے قسطنطنیہ ایک بار پھر کافروں کے ہاتھ جائے گا۔ آج ترکی حکومت کے انڈر میں ہے استنبول، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ چلا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوگی، پھر اس کو فتح کیا جائے گا۔ وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بالکل قریب یہ ساری چیز ہوگی، قسطنطنیہ کی فتح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اب قسطنطنیہ کو فتح کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ کافروں کے ہاتھ میں جائے گا، جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحت دی ہے، اور پھر مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قسطنطنیہ فتح کر کے مسلمان آپس میں مال غنیمت بانٹ رہے ہوں گے۔ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُم بِالزَّيْتُونِ اور اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت میں لٹکا لیں گے، زیتون کے درخت میں تلوار لٹکا کر قسطنطنیہ کی غنیمت کو تقسیم کرنے میں لگ جائیں گے۔ اِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ اچانک ان میں آ کے شیطان یہ آواز لگائے گا، اِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِكُمْ تم لوگ یہاں مال غنیمت میں لگے ہو، دجال تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ وہ آ کر یہ جھوٹی خبر پھیلائے گا۔ فَيَخْرُجُونَ یہ خبر سنتے ہی مسلمان وہاں سے نکل جائیں گے فوراً، اور جب آئیں گے دیکھیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے، دجال وہاں نہیں نکلا ہوگا، دجال کا خروج استنبول کے اندر نہیں ہوگا، قسطنطنیہ کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ فلسطین کے علاقوں کے اندر ہوگا، بلکہ شام کے اندر ہوگا۔ تو وَذَلِكَ بَاطِلٌ لوگ شیطان کی یہ خبر سن کر وہ مال غنیمت چھوڑ کر فوراً پلٹ کر آئیں گے کہ دجال ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے، چلو دجال سے مقابلہ کرو، لیکن کہہ رہے کہ وَذَلِكَ بَاطِلٌ یہ جھوٹی خبر ہوگی، شیطان جھوٹ بولے گا۔ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ پھر اس کے بعد لوگ فارغ ہو کر پھر ملک شام آئیں گے، بیت المقدس کے پاس آئیں گے، فلسطین کے اندر۔ خرج جب شام پہنچیں گے تو اب دجال کا خروج ہوگا، اور قسطنطنیہ میں جب مسلمان مقیم ہوں گے اس وقت دجال کا خروج نہیں ہوگا، شیطان جو خبر پھیلائے گا وہ جھوٹی خبر پھیلائے گا۔ لیکن جب مسلمان ان کے شام بیت المقدس آئیں گے تو اب دجال نکلے گا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يَعُدُّونَ لِلْقِتَالِ بس لوگ قتال کی تیاری کر رہے ہوں گے، لوگ دجال سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یُسَوُّونَ الصُّفُوفَ اور قتال کے لیے میدان جنگ میں صفیں لگا رہے ہوں گے۔ اِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ یہ اچانک نماز کا وقت ہو جائے گا اور پھر مکبر تکبیر بھی کہنے لگے گا۔ فَيَنزِلُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم نماز کی صف لگ جائے گی اور تکبیر مکمل ہوگی، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، قریب ہوگا کہ اللہ اکبر کہیں، تکبیر کریمہ کہیں، اچانک ان کی نگاہ اوپر اٹھے گی، دیکھیں گے کہ آسمان سے کوئی اتر رہا ہے،
تو دمشق کی مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 2 فرشتوں کے بازو پر نزول ہوگا، اس طرح کہ آپ پیلا کپڑا زیب تن کیے ہوئے ہوں گے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہے ہوں گے جیسے کہ فوراً ابھی غسل کر کے آ رہے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نیچے آئیں گے، امام مہدی پیچھے ہٹنا چاہیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ نہیں آپ پڑھائیں۔ فرما رہے ہیں کہ مسلمان پہلے سے جب دجال کے خروج کا علم ہو چکا ہوگا تو اس سے لڑنے کی تیاریاں کریں گے اور میدان جنگ کی صفیں لگا رہے ہوں گے۔ اچانک نماز کا وقت ہوگا اور تکبیر دی جائے گی، فینزل عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ فَأَمَّهُ، پھر آپ ان کی امامت کریں گے۔ یہاں اس حدیث میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امامت کریں گے، لیکن مشہور احادیث میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت نہیں کریں گے، پہلی امامت تو امام مہدی سے ہی کروائیں گے، اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے کہ میں اس وقت مستقل امام اور پیشوا کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اس پر آیا ہوں، اس وقت مجھے آپ کی قیادت میں رہنا ہے۔ تو وہ نماز، پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھائیں گے، امام مہدی سے پڑھوائیں گے۔ پھر یہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے، تو وہ اس لیے یہاں ہے کہ بعد کی اور نمازوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی امامت فرمائیں گے۔ فَأَمَّهُ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی امامت فرمائیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ، کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ کو دیکھے گا غابا، تو پگھلنے لگے گا، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ کما یذوب الملح فی الماء، جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ فلو ترکہ لذابا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں، نہ مارے، تو وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا جیسے نمک پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یہلکا، وہ پگھل جائے گا، پگھل کر ہی ہلاک اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن کرے ولا کی یقتلہ اللہ بیدہ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دجال کا قتل اور اس کی ہلاکت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی، از خود نہیں ہوگی، اس لیے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ ہلاک تو ہو سکتا ہے کہ صرف کھڑے رہیں اور دجال دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گا، بگڑ کر اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن یہ چیز چونکہ مقدر نہیں ہے، اللہ نے اس کو نہیں طے فرمایا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کریں گے۔ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ، اور دجال کا خون لوگوں کو اپنے نیزوں میں لگا ہوا دکھلائیں گے، قتل کرنے کے بعد سب کو دکھلائیں گے کہ یہ دیکھو ہمارے نیزے کے اندر دجال کا خون لگا ہوا ہے، اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے اس امت کے لیے دجال کا، اور سب سے آخری فتنہ ہے، سب سے بڑا آزمائشی فتنہ ہے کہ اتنا خطرناک ہے کہ اس فتنے کو ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اخیر زمانے میں، اور پناہ مانگ رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی سب نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا نکلنا نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی پناہ مانگی ہے اور امت کی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہو۔ اور سورہ کہف کی آیتوں کو جمعہ کے دن پوری سورہ کو، اور روزانہ یا کم از کم جمعہ کے دن اس کے شروع کی 10 آیات کی جو تلاوت کرے گا اور اعمال صالحہ پر ڈٹا ہوا رہے گا، وہی دجال کے فتنے سے بچ پائے گا۔ ورنہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، کافر و مشرک تو اس کے ہے ہی، مسلمانوں کی بڑی تعداد اور عورتوں کی بڑی تعداد دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گی، اور جو دجال کو تسلیم کر لے گا اس کی موت کفر پر ہوگی، وہ ہمیشہ کا کافر ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے لیے فتنے کا خاتمہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ہمیں 100% امن و امان کا ماحول ہوگا، اسلام کا ماحول ہوگا، صرف ایک مذہب دنیا کے اندر 100% مذہب اسلام ہوگا، نہ تو شرک ہوگا، نہ کفر ہوگا، کوئی بدعت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی فتنہ ہوگا۔ اور جب تک اللہ کو مقدر ہوگا یہ ماحول باقی رہے گا۔ پھر اس کے بعد اچانک رفتہ رفتہ برے لوگ ظاہر ہونا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ اتنا جب بڑھتے جائیں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، اور اس ہوا کے ذریعے سارے نیک لوگوں کی موت آ جائے گی، پھر صرف دنیا برے لوگوں سے بھری رہے گی، فوراً بڑی قیامت قائم ہو جائے گی، بڑی قیامت جس میں پوری کائنات فنا ہو جائے گی، یہ نیک مسلمان
مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی، اس کے قائم ہونے سے پہلے ایک ہوا چلا کر ان کو پہلے آسانی کے ساتھ موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ تو یہ چند فتنے ہیں جس کا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ظہور ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر بیان فرمایا، اس لیے تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان اور اعمال کے بارے میں چوکندہ ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں۔ اس لیے نہیں کہ صرف ایک تاریخی معلومات کے طور پر اس کو پڑھیں اور سنیں اور فخریہ طور پر بیان کریں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ تو ہونا ہی ہے، بلکہ اس ماحول کے اندر ایمان کو بچانے اور اعمال پر ڈٹنے کی جو ترغیب ہے، اصل وہ نسخہ فتنوں کے زمانوں کے اندر ہمیں اس کو اپنانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو فتنوں کے زمانے میں ایمان و اعمال کی دعوت اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔